الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ گزشتہ درس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ تھا، اس کی تفصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی، اور اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو کہا تھا کہ میرے نبی، آپ کی صداقت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ ان لوگوں کو، آدم علیہ السلام کو، ان 2 بیٹوں کا تنازع جو ان کے درمیان پیدا ہو گیا تھا اور انہوں نے جو اللہ کے بارگاہ میں قربانی دی تھی، آپ ان کا قصہ ان کو سنائیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ واقعہ جو حضور علیہ السلام کی بعثت سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، اور بغیر وحی کے جو ہے یہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے جب اس واقعے کو بعینی بیان کر دیا، چونکہ اہل کتاب کی اپنی کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ موجود تھا، تو بدبخت پھر بھی نہیں مانے۔ تو بہرحال وہ واقعہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اور تنازع جو ہے وہ ایک لڑکی کی وجہ سے پڑا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بھیجا دنیا کے اندر، تو وہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ تو شروع میں آدم علیہ السلام کے ہاں ایک عمل سے جڑواں بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، یعنی ایک لڑکا اور لڑکی صبح میں پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور لڑکی شام میں پیدا ہوتے تھے۔ تو جو صبح والا لڑکا ہے اس کا نکاح آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر شام والی لڑکی کے ساتھ، اور شام والے لڑکے کا صبح والی لڑکی کے ساتھ۔ اب ایک بیٹے کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام آبیل تھا۔ قابیل نالائق اور کمعقل انسان تھا، اور یہ یوں سمجھے کہ ایک عجیب سے ذہن کا آدمی تھا، اور دوسرا جو ہے آبیل جو ہے یہ بڑا جو ہے نیک آدمی تھا، صالح آدمی تھا، اللہ سے ڈرنے والا آدمی تھا۔ اب اللہ کے نظام کے جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی، حسین تھی، اور جو آبیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی۔ تو قانون کے مطابق قابیل نے اس آبیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی تھی، اور آبیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ نہیں جی، میں اس بات پہ راضی نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے منع کیا کہ نہیں جی، ہماری شریعت کے اندر یہ جائز نہیں، اللہ کا جو حکم اس کے مطابق کریں۔ کہا کہ وہ بارہ بضد رہا، تو پھر آدم علیہ السلام نے ایک تجویز دی کہ آپ دونوں حضرات جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اس لڑکی سے شادی کر لے۔ تو دونوں نے جو ہے قربانی پیش کی۔ اب حضرت قابیل جو ہے یہ گلہ بانی کا کام کرتے تھے، جانوروں کا کام کرتے تھے، اور دوسرا جو ہے یہ کہ کاشتکاری کا، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے قابیل۔ تو آبیل نے اپنے جانوروں میں سے بہترین خوبصورت فربا جانور جو قربانی کے لیے چنا، کیونکہ وہ اللہ کے سے ڈرنے والا آدمی تھا، تو اس نے وہ جانور چنا، اور قابیل نے جو ایک ردی قسم کی جو چیزیں تھیں وہ اٹھا کے جو قربانی کے لیے پیش کی، پہاڑ پہ لے جا کر رکھی۔ تو اس دور میں قربانی کی قبولیت کے لیے آسمان سے ایک آگ آتی تھی سفید رنگ کی، وہ آ کر جس کی قربانی کو ختم کر دے، جلا دے، تو اس کی قربانی عند اللہ قابل قبول سمجھی جاتی تھی۔ تو جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پہاڑ پہ لے جا کر رکھی، تو آسمان سے آگ آئی اور آبیل کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا، ختم کر دیا، قابیل کی قربانی ویسے ہی رہ گئی۔ تو اب فیصلہ یعنی کہ قانون کے مطابق پھر وہی ہوا کہ جی آبیل نے جو ہے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، تو اس نے دھمکی دی کہ میں نے تجھے قتل کرنا ہے۔ اب یعنی کہ سب سے پہلے قتل کی دھمکی، انسان جب زمین پہ انسان نے قدم رکھا تو انسان کی زبان سے جو سب سے پہلے قتل کی دھمکی نکلی وہ قابیل کے منہ سے نکلی۔ اس نے قتل کی دھمکی دی کہ میں نے تجھے قتل کر دینا ہے۔ تو آگے سے آبیل نے اس کو سمجھایا کہ بھائی دیکھ، اس میں میرا کیا قصور ہے، میرا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگار اور متقی لوگوں کا یعنی کہ قربانی کو قبول کرتا ہے، تو بھی اپنے اندر تقوی والی صفات پیدا کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قربانی بھی قبول کرتا، تو تو نے اپنے اندر یہ صفات کیوں نہیں پیدا کی؟ تو بہرحال جی اس نے قابیل نے مزید سمجھایا کہ بھائی دیکھ، اگر تو میرے کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو خون سے نہیں رنگین کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں تیری طرف یعنی اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں یعنی آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر یعنی دفاع جائز نہیں تھا۔ اس دور میں چونکہ انسانیت کی ابتدا تھی تو اس وقت دفاع بھی جائز نہیں تھا کہ بندہ یعنی اپنا دفاع کرے، تو دفاع بھی یعنی کہ نہ کرنا جائز تھا، کوئی نہ کرے تو اس کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن ہماری شریعت کے اندر دفاع کرنا جائز ہے، اور بلکہ یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو مکہ مارا ہے تو آپ اس کو مکہ مارے، کسی نے آپ کا دان توڑا ہے آپ اس کا دان توڑے، کسی نے آپ کا ناک توڑا ہے آپ اس کا ناک توڑیں، کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑی ہے آپ اس کی آنکھ پھوڑے، کسی نے آپ کا کان کاٹا ہے آپ اس کا کان کاٹیں۔ تو قرآن کے اندر یہ قانون موجود ہے، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن اور والجروح قصاص، یہاں تک کہ زخم کے بارے میں بھی ہے کہ اگر کسی نے آپ کو زخم دیا تو آپ اس کو زخم دیں۔ تو یعنی کہ مظلوم کی انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعایت رکھی ہے۔
تو آدم علیہ السلام کو جو بیٹا ہے وہ نہیں سمجھا، اس کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، لیکن بہرحال اس نے قابیل نے کہا کہ دیکھ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بھائی تو لوٹے میرا گناہ بھی لے کر، میرے قتل کا گناہ بھی اور اپنے گناہوں کے ساتھ بھی لوٹے اور تو جہنمی بن جائے اور ظالموں کا وہ ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے ہوا یہ کہ وہ قتل پر آمادہ ہو گیا، اس کے نفس نے اس کو برانگیختہ کیا، تیار کیا اور اپنے بھائی کے قتل کے لیے وہ تیار ہو گیا، ریڈی ہوا۔ تو وہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ آبیل سو رہا ہے، تو اس نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور آبیل کے سر پہ دے مارا، سر کچل دیا۔ اب سر تو کچل دیا، قتل تو کر دیا، لیکن اس کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب اس لاش کو کرے تو کیا کرے، کیونکہ اب وہ پہلا مرنے والا انسان تھا دنیا کے اندر، تو اب اس کے کوئی تدفین کا کوئی سسٹم ہی نہیں پتا تھا اس کو، تو وہ لاش کو کندھوں پہ اٹھائے ہوئے گھوم رہا تھا، پھر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً لاش گلنے سڑنے لگی، تو وہ مزید یعنی کہ ذہنی کوفت اس کو ملی اور مزید ذہنی ٹینشن میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا اور وہ کوا آیا، اور بعض روایتوں میں آتے کہ 2 کوے تھے، ایک کوے نے دوسرے کوے کے پاروں وغیرہ نوچ کے اس کو مار دیا، مارنے کے بعد زمین کو کوریدا اور کوریدنے کے بعد اس کوے کو زمین کے اندر ڈالا اور اوپر سے مٹی دے دی۔ تو اس کو پھر سمجھ میں آئی کہ ہائے میری کمکلی، ٹھیک ہے میرے اندر تو اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سے پرندے جتنا شعور بھی میرے اندر نہیں ہے، اگر یہ بھی میرے اندر ہوتا تو میں اپنے بھائی کو یعنی اس طرح ٹھکانے تو لگا دیتا۔ تو اس نے ندامت کا اظہار کیا، لیکن یہ ندامت جو ہے یہ وہ توبہ والی ندامت نہیں تھی، بلکہ اپنی کمعقلی پہ ندامت کی۔ اگر یہ توبہ والی ندامت کرتا تو اللہ تبارک اس کی توبہ قبول کر دیتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے ارشاد ہے کہ توبۃ الندم، ندامت ہی توبہ ہے، جو اپنے گناہوں سے نادم ہو گیا تو گویا وہ توبہ کی طرف آ گیا۔ تو اس کی یہ جو ندامت تھی یہ اپنی کمعقلی کے اوپر تھی۔ تو بہرحال پھر کوے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ آپ اس کو دفن کریں۔ تو اس میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے یعنی کہ قابیل کو یہ سمجھایا کہ بھائی کو اس طرح دفن کیا جائے، دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کا احترام بھی سمجھایا کہ انسان بہت معزز میں اور اس کا احترام ضروری ہے، اس کی لاش کو جلایا نہ جائے اور اس کی لاش کو یوں کھلے عام پھینک نہ دیا جائے، بلکہ احترام کے ساتھ زمین کے اندر اس کو رکھا جائے، پھر اوپر سے تختے لگا کر مٹی دی جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو احترام کا لحاظ رکھا جاتا ہے، رکھ کر جو ہے نا تدفین کی جائے۔ تو اب اسی سے یعنی کہ ملتا جلتا آگے، کیونکہ بنی اسرائیل اتنی بدبخت قوم تھی، پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جب ان کو موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کی ترغیب دی، جہاد کے بارے میں ان کو سمجھایا تو یہ جہاد سے بالکل مکر گئے، اور انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ اے موسیٰ فاذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم نہیں جا سکتے۔ یعنی کہ 2 ٹوک الفاظ میں اتنی گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا جہاد کے بارے میں کہ ہم اپنی جان وہاں مروانے نہیں جا سکتے، وہاں تو بڑے جبارین لوگ ہیں اور بڑے بڑے قد والے طاقت والے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کہاں ٹکرا سکتے ہیں، لہذا تو اور تیرا خدا جا کر لڑو۔ اب ایک طرف تو جہاد کے معاملے میں ان کا حال یہ ہے کہ جہاد سے کتراتے ہیں اور اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں، دوسری طرف قتل انسانی کے معاملے میں ان کا حال بدبختوں کا یہ بنی اسرائیلیوں کا کہ انہوں نے یعنی کہ قتل عام کیا ہوا، خون ریزی کی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اللہ کی پاک ہستیوں پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا، بدبختوں نے ان کو بھی بہت سارے انبیاء کو شہید کیا، ان کو یعنی کہ قتل ناحق کیا۔ تو اس طرح بہت سارے معاملات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی یعنی علت کی وجہ سے، اللہ فرماتے کہ من اجل، اجل کا معنی ہوتا ہے شر کو کھینچنا، کسی چیز کو کھینچنا، اور یہ جو ہے علت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ من اجل ذالک، اسی وجہ سے، اسی علت کی وجہ سے جو پیچھے بیان کر دی آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی جو آپس میں یعنی کہ انہوں نے ضد اور عناد اور تعدی سے دوسرے بھائی کو جو اس نے قتل کیا، اسی علت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا، بنی اسرائیل کے اوپر لکھ دیا یہ کہ بنی اسرائیل جو ہے کسی ناحق آدمی کو قتل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ناحق آدمی کو قتل نہیں کریں گے، وہ فساد فی الارض، یا وہ بندہ زمین میں فساد بھی نہیں کر رہا اس کو بھی قتل نہیں کرنا، فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایسا کیا کسی بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو مار دیا، سب انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی ایک آدمی کی جان بچائی گویا اس نے سارے لوگوں کی جان بچائی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کے پاس اپنے رسول بھیجے واضح دلائل کے ساتھ، احکامات دے کر، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہے نبیوں کی باتوں کے بعد بھی، نبیوں کے آنے کے بعد بھی جو ہے اسراف کرنے والے ہو گئے اور تعدی کرنے والے ہو گئے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسانیت کا بہت بڑا احترام سمجھایا ہے کہ انسان کی جان جو ہے اتنی ارزاں اور اتنی یعنی کہ وہ رذیل نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھے یعنی کہ موبائل کی خاطر اس کو مار دیا جائے، پیسوں کی خاطر اسے قتل کر دیا جائے، زمین کے تنازع پر اسے قتل کر دیا جائے، لڑکی کے تنازع پر اسے قتل کر دیا جائے، اس کی قطعاً شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی روایت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لزوال الدنیا اہون علی اللہ علی رجل
قتل مومن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوری دنیا کی تباہی سے بڑا مسئلہ جو ہے مومن کا قتل کرنا ہے، کسی مومن کو ناحق قتل کر دینا۔ اور پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، جس نے جان بوجھ کر مومن کو قتل کیا اس کی سزا جو ہے جہنم ہے۔ اب اس کی دو صورتیں میں نے پہلے ہی بتائی تھی آپ اس میں کہ اگر وہ جائز سمجھ کے قتل کیا تو کافر ہو گیا اور کافر کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم۔ اگر وہ جائز تو نہیں سمجھا لیکن اس نے مسلمان کو قتل کیا تو یہ اکبر الکبائر کا مرتکب ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم، اور جہنم سے سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی بدولت دوبارہ نکل کے آئے گا، لیکن سزا کے لیے جہنم میں ضرور جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرا ارشاد بحقی کی روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ لَأَدْخَلَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوق کسی ایک آدمی کے بے گناہ قتل میں یعنی شامل ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، بیت اللہ کو خطاب کر رہے ہیں، ما اعظمک و اعظم حرمتک و اعظم اعطیتک کہ اے بیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بڑا عظمت والا بنایا ہے، تیری حرمت سب سے اعلیٰ ہے اور تیرا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، تیری پاکیزگی سب سے اعلیٰ ہے، لیکن تجھ سے بھی زیادہ حرمت ایک مومن کی جان ہے، اس کی جان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ قاعدہ سمجھایا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں، وہ انگریزوں کا جو تعزیراتی قوانین ہیں وہ ہمارے ہاں نافذ ہیں، اس میں جو ہے قاتل کو جو چھوٹ مل جاتی ہے، قاتل پیسے دے اور آرام سے گھومتا رہے، دن دناتا پھرتا رہے، اور مقتول بیچارے ان کے ورثاء جو رول جاتے ہیں ان کو یعنی کہ وہ پھر تھانے کی طرف یا عدالتوں کی طرف رخ ہی نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی بیچارہ مظلوم مارا گیا وہ عدالت میں جائے گا تو قاتل تو آرام سے گھوم رہا ہے پھر رہا ہے، اس کو تو کوئی نہیں پوچھیں گے، اب اس کو بیچارے کی تاریخ لگا دیں گے، جی فلاں تاریخ تو فلاں تاریخ تو فلاں تاریخ تو فلاں تاریخ، یہ ایسے رولتے رولتے یہ کہتا ہے بھائی ہاتھ جوڑ کے بھائی میں نے اپنا قتل معاف کیا، مجھے نہ رلاؤ، ٹھیک ہے نا، یہ حالات بنتے ہیں۔ اور اسلامی شریعت کے اندر یہ حسن ہے کہ اسلامی شریعت کے اندر اگر کسی نے قتل کیا ہے، گواہ پیش ہو گئے اور اس نے یہ اقرار کر لیا تو اس کو سر عام بسلا کے 2 دن کے اندر اندر اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اگر ورثاء میں سے کوئی یعنی کہ یہ دیت لینے پہ راضی ہو جائے تو پھر اس کی قصاص تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس کو دیت دینی پڑے گی، تقریباً 100 اونٹ اس کی دیت بنتی ہے۔ اب 100 اونٹ کا آپ حساب لگا لیں، آج کے دور میں پتہ نہیں کتنے پیسے بنتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پیچھے بیان کی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم القصاص کہ تمہارے اوپر قصاص کو فرض کیا گیا ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح قصاص بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ لیکن آج قصاص کہیں بھی نہیں ہے، آج جو دشمنیاں چل رہی ہیں آپس میں، غیرت کے نام پہ دشمنیاں ہیں اور قبائل کے نام پہ دشمنیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن یہ قرآن کا قانون کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر اس قرآنی قوانین کو نافذ کر دیا جائے تو آپ یقین کریں نہ چور چوری کرے گا اور نہ کوئی قاتل کسی کو قتل کرے گا، نہ کوئی زانی زنا کرے گا، نہ وہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے گا۔ یہ قانون اگر ہمارے معاشرے کے اندر نافذ ہو جائیں تو آپ دیکھیے گا خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جرائم کا سد باب کر دیں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر پہلے پوری دنیا والے کہتے تھے کہ سب سے خطرناک علاقہ جو ہے وہ کابل ہے، کابل کے بارے میں کہتے تھے کہ بھائی سب سے خطرناک یعنی جرائم کا گڑھ ہے کابل۔ ظاہر بات ہے اب اس کے اوپر اپنی ان کی حکومت تو تھی نہیں تھی، باہر کی حکومتیں تھی، اب وہ لوگ جرائم کے اندر ملوث تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت دنیا کا یعنی کہ ایک سروے آیا ہے، اس سروے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا سب سے پرامن شہر قندھار ہے، کابل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلامی قانون ہے۔ اب وہاں پہ یعنی کسی کو رعایت نہیں دی جاتی۔ اب یہ نہیں کہ جی یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا چاچا، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا بھتیجا، نہیں، اسلامی قانون کے سامنے آ گیا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی، چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے بڑے منصب والا کیوں نہ ہو، اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں، ہمارے ہاں جو ہے چور آرام سے گھوم رہے، دن دناتے پھر رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی قانون نہیں ان کے لیے۔ غریب کے لیے قانون تو ہے، مظلوم کے لیے قانون تو ہے، لیکن ظالم کے لیے اور ان بڑے لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں۔ تو بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام چیزیں بتا دی، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے جو واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے۔ دلائل معجزات کو بھی کہتے ہیں، احکامات کو بھی کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے واضح دلائل کے اندر آتی ہیں۔ اور یہ تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کے پاس جب آئے تو انہوں نے تمام حلت اور حرمت کے سارے مسائل سمجھا دیے، اور ان تمام انبیاء کی کڑی میں آخری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ نے بھی فرمایا کہ ما من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعد
وَأُبَعِّدُكُمْ مِنَ النَّارِ کہ میں نے تمہیں ہر وہ چیز بتا دی ہے جو تمہیں جنت سے قریب کرنے والی ہے اور تمہیں جہنم سے دور کرنے والی ہے، وہ ساری چیزیں تمہیں میں نے بتا دی ہیں، کہا تاکہ کل قیامت میں تم یہ نہ کہہ سکو کہ جی ہمیں تو علم نہیں تھا، ہمیں تو اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کے سارے اعمال بتا دیے ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، وہ سب چیزیں ہمیں بتا دی۔ اب یہ ہماری نااہلی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کر رہے، ورنہ اللہ کے نبی نے سب چیزیں ہمیں بتا دی اور اللہ کے نبی نے اپنا جو ذمہ داری تھی اس کو نبھا کے اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب آج امت کا حال دیکھیں کہ امت کو جو ہے نہ اللہ کے نبی کی سنتوں کا پتہ ہے، نہ اللہ کے نبی کے ساتھ یعنی کہ محبت کا دعویٰ تو الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن جو محبت کے دعوے کے اندر سچا وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل بھی کرے۔ گھر کے اندر ہم کھانا کھاتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی توجہ یہ کر لیں کہ بھائی یہ کہہ لیں کہ بھائی گھر میں ہم کھانا کھاتے ہوئے سنت کے مطابق کھائیں گے، ٹھیک ہے، پانی پی رہے ہیں سنت کے مطابق پئیں گے، پینا تو ویسے بھی ہے نا بھائی، آپ کی ضرورت ہے، پیتے ہوئے یہ تھوڑی سی توجہ کر لیں کہ میں نے سنت کے مطابق پینا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے یہ نیت کر لی کہ جی میں سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہو جاؤں، مسجد سے نکلتے ہوئے سنت کے مطابق نکل جائیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے اور مجلس کے آداب کیا ہیں سنت کے مطابق ان آداب کو سامنے رکھیں، تو یہ تمام چیزیں آپ کی عبادت بن جائیں گی۔ تو اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں کامیابی کا جو ہے سرٹیفکیٹ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر آج چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں جو آج ہمیں معمولی لگتی ہیں، یہ کل قیامت میں بڑی بڑی بن کر ہمارے سامنے آئیں گی، اور ایک ہی نمبر سے بندہ بسا اوقات جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک ہی نمبر سے بندہ فیل بھی ہو جایا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کوشش کریں کہ بھائی اپنے نبی کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں، جو سنتیں ہیں، ان کو چھوڑے نہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ کریم ہم سب کو انسانیت کا احترام نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کا اکرام نصیب فرمائے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے مسلمانوں کا اکرام کرنے والے بن جائیں، ان کی جان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، نہ کہ ان کی جان کے لیوا بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔